بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ کہ خنزیر کو ساقط کریں گے۔ آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ ادیان یعنی کہ دوسرے جو دین ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام خطابی نے اس قول سے کہ وہ خنزیر کو ماریں گے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارنا یعنی خنزیر کا مارنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ نجس العین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانہ میں ہوگا، اس وقت سوائے دین محمدی کے کوئی اور دین نہ ہوگا، اور وہ خنزیر کو ساقط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے جزیہ ساقط کر دیں گے اور ان کو اسلام پر آمادہ کریں گے۔ موطا کے آخر میں یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو راستہ میں ایک خنزیر ملا تو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ، تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا خنزیر کو بھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہو جائے۔ امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اور مستدرک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو طعام اور شراب اور لہو لعب میں رات گزارے گا، لیکن جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتوں کو خنزیر کی صورتوں میں مسح کیا جا چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ قبائل اور کچھ گھروں کو زمین میں دنسا دیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح کو کہیں گے کہ رات فلاں گھر دنس گیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر پتھر برسائیں گے جیسے قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اور ان پر ایک تندو تیز ہوا بھیجیں گے، ان کے شراب پینے، سود کھانے اور گانے والی عورتوں کو رکھنے اور قطع رحمی کی وجہ سے۔ راوی کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ خنزیر یعنی سور نجس العین ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو بھوک سے بے اختیار ہو جائے، ایسی حالت میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی یہ حدیث ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب بیچے تو اس کو خنزیر کا گوشت بھی کاٹ کر تقسیم کرنا چاہیے۔ امام خطائی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو خنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال سمجھنا چاہیے۔ نہایا میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو خنزیر کا گوشت کاٹنا چاہیے اور اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا چاہیے، جیسا کہ جب بکری کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے اس کے اعضاء کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بیح کو حلال سمجھا یعنی بیچنا حلال سمجھا تو اس کو خنزیر کی بیح حلال سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حرام ہونے میں برابر ہیں۔ خنزیر کے ناپاک اور نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نص قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے۔ اس کے کسی بھی حصہ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، چنانچہ اس چیز کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور ان 7 مرتبہ دھونے میں 1 مرتبہ مٹی سے دھونا بھی شامل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت یعنی حلال ہونا منسوب کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔
حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا، اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کے حلال ہونے کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ما بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی اس کو قتل کریں گے۔ باقی اتباع اور ڈاکٹروں نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں خنزیر یعنی سور دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ خواب میں خنزیر کی دلالت ایک ملعون، سازشی، مصائب کے وقت جزا و فضا کرنے والے اور اپنی بات کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن پر ہوتی ہے۔ خواب میں خنزیر پر سوار ہونا مال کثیر کے مالک ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں خنزیر کا گوشت کھانا جاننے کے باوجود حرام مال کھانے کی علامت ہے۔ سور کا پکا گوشت کھانا تجارت کے ذریعے حرام مال کھانے کی طرف اشارہ ہے، یہی تعبیر بونا ہوا گوشت کھانے کی بھی ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو دلیل ہے جلدی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ خشکی میں رہنے والا خنزیر مسافر کے لیے باران اور سخت سردی کی علامت ہے۔ دیہاتی شخص کا بری خنزیر دیکھنا تنگی اور شر پہنچنے کی علامت ہے۔ زمین پر کچھ بونے والا اگر خشکی کا سور دیکھے تو توقع کے مطابق مناسب انداز میں اس کا کام نہ ہونے کی دلیل ہے۔ شادی کا خواہش مند شخص اگر بری سور دیکھے تو تعبیر ہے اس کے مزاج کے موافق بیوی نہیں ملے گی بلکہ غیر موافق عورت سے نکاح ہوگا۔ خواب میں خنزیر کا گوشت دیکھنا اچھا شگون ہے، اور خواب میں خود خنزیر کا گوشت بنا کر کھانے کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اپنے بستر پر خنزیر دیکھنا کسی یہودیہ عورت کے ساتھ جماع کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خنزیر کے بچوں کا مالک بننا یا ان کو دیکھنا غم میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر شر، تنگ دستی، افلاس اور مال حرام بھی ہے، اور اس کی مادہ کو خواب میں دیکھنا کثرت نسل کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کو خواب میں خنزیر سے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو کسی نصرانی سے تنگی پہنچے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں خنزیر کبھی کبھی طاقتور دشمن، مصیبت کے وقت غداری کرنے والا ملعون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر پر سوار ہے تو اس کو مال ملے گا اور وہ شخص دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں خنزیر کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے ناجائز مال حاصل ہوگا، اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر بن گیا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوگی، اور اگر خنزیر کے بچوں کے مالک نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اس کے لیے غم ہے۔ پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا سرسبزی اور شادابی کی دلیل ہے، بشرطے کہ اسے اپنے گھر میں دیکھا ہو۔ ہر وہ حیوان جو جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور جلدی مانوس ہو جاتا ہے اس کو خواب میں دیکھنا خوشحالی یا حاجت کا پورا ہونا ہے۔ جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھنا مسافر کے لیے بارش یا اولے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ یہود یا نصارہ کے ساتھ مبتلا ہوگا، اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی خنزیر بن گئی ہے تو اس کی تعبیر طلاق ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا کیونکہ وہ حرام ہے، اور اس کے گوشت کا دیکھنا تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ خنزیر مرنے کے بعد ہی فائدہ دیتا ہے۔